والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ رسوم و رواج سے متعلق مختلف مسائل سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. کل کے درس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آج کے درس میں ہم لوگ رسم و رواج کا تذکرہ شروع کریں گے اور ان کی حقیقت کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے. رسومات کی اگر بات کریں تو بہت رسمیں ہیں اور ہر ایک مناسبت سے متعلق بہت ساری رسمیں. اس لیے میں یہ کوشش کروں گا کہ کوئی خاص ترتیب رکھے بغیر مختلف رسمیں جو رائج ہیں ترتیب کے بغیر، کبھی ایک رسم، کبھی دوسری رسم، کبھی تیسری رسم، اس طرح کے رمضان میں جو مشہور رسمیں ہیں، جو زیادہ رائج رسمیں ہیں وہ آ جائیں. اب صرف ولادت کی رسمیں اگر دیکھیں وہ خود اتنی زیادہ ہو جائیں گی، وفات کے وقت کی رسمیں دیکھیں وہ خود زیادہ ہوں گی، شادی بیاہ کے موقع کی رسمیں دیکھیں وہ بھی بہت ہوں گی. تو الگ الگ ایسی تقسیم کرنے کے بجائے میں صرف رسموں کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے ایک ایک رسم ذکر کر کے ان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آج کے درس میں ہم شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلی رسم جس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہے چھٹی کی رسم. یہ چھٹی کی رسم کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اسے نام سے نہیں جانتے، لیکن خاندان قبیلے کے اندر یہ رسم منائی جاتی ہے. یہ رسم منائی جاتی ہے بچے کی پیدائش کے 6 دن کے بعد. چھٹے دن بچہ جب پیدا ہو جائے اس کے 6 دن کے بعد یہ رسم منائی جاتی ہے. عقیقہ نہیں، عقیقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چھٹی کی رسم ہے. یہ رسم ہوتی کیا؟ چھٹی اس کو کہتے ہیں چونکہ 6 دن کے بعد 6ویں دن منائی جاتی، اس لیے اس کو چھٹی کہا جاتا ہے. اس رسم میں ہوتا کیا ہے؟ اس رسم میں خاص طور پر بچہ جو پیدا ہوا یا بچی جو پیدا ہوئی ہے اس کے لیے ننیال کی طرف سے، یعنی پیدا ہونے والے بچے کے ننیال، نانی کی طرف سے اور ننیالی رشتہ داروں کی طرف سے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ تحفے تحائف دیے جائیں. تحفے تحائف کیا ہیں؟ بچے کے لیے جھولا دینا، بچے کے لیے کپڑے دینا، بچے کے اپنے کھلونے دینا، بچوں کے لیے جو چیزیں، لڑکی اگر ہے تو ممکن ہو تو زیور اس کے ساتھ دینا. یعنی یوں سمجھیے کہ جو بچے کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اس دن چھٹی کے دن دینے کو ضروری سمجھنا، چھٹی میں دینے کو اس کو ضروری سمجھنا. لوگوں نے بتایا ہے کہ اس میں بھی بڑی تفصیلات ہیں، علاقے کے اعتبار سے الگ الگ کمی زیادتی ہے ان تفصیلات کے اندر، ان رسومات کے اندر. انہی میں سے کچھ لوگوں نے یہ بتایا، پہلا اگر بیٹا ہوتا ہے تو اسے جتنے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، دوسری اولاد اگر بیٹا ہی ہو تو اس کی چھٹی میں، دوسرے بچے کی چھٹی میں پہلے کے مقابلے میں ذرا کم دینا چاہیے. تیسرا بھی اگر بیٹا ہو تو دوسرے کے مقابلے میں وہی چھٹی کے دن اس کے تھوڑا سا اور کم تحفے دینا چاہیے. وہی اگر پہلے کے بعد بیٹی اگر ہوتی یا دوسرے کے بعد بیٹی اگر ہوتی ہے تو بیٹی کو بیٹے کے برابر، یعنی پہلی اولاد کو جتنا دیا گیا تھا اتنے ہی تحفے تحائف دینا ضروری ہے. یہ ہے چھٹی کی رسم. اور اس رسم میں نہ صرف یہ کہ بچے کو کچھ دیا جاتا ہے، ماں جو بچے کی ماں ہے، جو خاتون جس کے بطن سے بچہ پیدا ہوا، جس کو ہم زچہ کہتے ہیں، زچہ کے سلسلے میں بھی رسم و رواج ہیں. اسے کاجل لگایا جاتا ہے مخصوص دن میں. کچھ علاقوں میں سنا کہ تارے دکھائے جاتے ہیں اسے. یہ جو ساری رسم و رواج ہیں اس کو جو ہے چھٹی کی رسم کہا جاتا ہے. اب یہ رسم پائی جاتی ہے ہمارے سماج کے اندر، کئی علاقوں میں پائی جاتی ہے اور کئی جگہ پر یہ چھٹی کی رسم تھوڑے سے فرق کے ساتھ پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باقاعدہ چھٹی کے نام پہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی، جس گھر کی لڑکی ہے اس گھر والے آئیں ہسپتال میں یا گھر میں آ کر باقاعدہ بچے کا دیدار کریں اور آتے ہوئے تحفے تحائف لائیں. اور اگر وہ تحفے تحائف نہیں لاتے ہیں تو پھر اس لڑکی کو اور اس بچے کو، جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے، زندگی بھر تانے سننے پڑتے ہیں. لڑکی کو مثال کے طور پر یہ کہ تمہارے ماں باپ کی اتنی حیثیت بھی نہیں کہ اس دن تحفے تحائف دیں.
یا بچے کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرے نانی ننیال میں اتنی بھی یہ نہیں تھی، پیدا ہوا تو منہ دیکھتے وقت کچھ تحفے بھی تمہیں نہیں دیے۔ یہ جو چھٹی کی رسم ہے، اس کی حقیقت کے سلسلے میں یہ بات رکھی ہے کہ بعض تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ رسم اصل میں ہندوؤں سے آئی ہے، یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، ہندوؤں کی رسم ہے، یا ہندوؤں کے بعض مخصوص ذاتوں میں، بعض مخصوص قبائل کے اندر یہ رسم ہے، وہاں سے لی گئی ہے۔ اور وہاں اتنا برا مانا جاتا ہے اگر لڑکی جس کے بطن سے بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے، اس کے گھر والے وقت پر تحفے تحائف لا کر نہیں دیتے ہیں، یہ خود پھر جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، بلکہ لڑکے والے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں اس کو۔ یعنی لڑکی کے گھر والے اگر اس کو تحفے تحائف نہ دیں تو لڑکے کے گھر والے لڑکے کی بے عزتی یا اپنے گھرانے کی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے چھٹی کی رسم جو ہمارے اور آپ کے سماج میں بھی رائج ہے۔ دیکھیے بنیادی مسئلہ یاد رکھیے، گھر میں اولاد کا پیدا ہونا خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پہ آپ اپنی خوشی سے تحفے تحائف دیتے ہیں، ننیال والے دیتے، ددیال والے دیتے، نانی دیتے، نانا دیتے، ماموں خالہ جو دیتے ہیں، دینا چاہیں بخوشی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر نہ دینا چاہیں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں۔ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے اظہار کے لوگوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر تحفے تحائف دینا بھی ہے اسے چھٹویں دن کے ساتھ خاص کر لینا، اس کی کوئی بنیاد شریعت اسلامیہ میں نہیں، اور جس کی بنیاد نہیں ایسے ایام کو اپنی طرف سے متعین کر لینا۔ یہ چھٹویں دن ایک رسم ہونی چاہیے، چھٹویں دن یہ تحفے تحائف دیے جانے چاہیے، جھولا لانا چاہیے، ان کے لیے گہوارہ لانا چاہیے، یہ ساری چیزیں اسلامی شریعت کی نظر میں غلط رسم و رواج کی قبیل میں شمار کیے جائیں گے۔ تو پیدائش کے وقت جو رسمیں رائج ہیں اس میں یہ چھٹی کی رسم بڑی جو ہے اہم ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا عقیقہ لوگ نہیں کرتے لیکن چھٹی ضرور مناتے ہیں، عقیقہ نہیں کرتے لیکن چھٹی ضرور مناتے ہیں۔ یہ چھٹی کی رسم اسلامی شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ ایسے رسم و رواج ہیں جن کو غیر اسلامی کہا گیا۔ یعنی آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس خوشی بھی ہے، آپ دینا بھی چاہیں، خاص طور پر یہ چھٹی کے دن دینا جائز نہیں۔ دیکھیے ایک بڑا مسئلہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خوشی سے دے رہے ہیں، ہماری نیت چھٹی کی نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت چھٹی کی نہیں، ہم لوگ بس خوشی سے دینا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی خوشی ہے تو پیدائش کے دوسرے دن دے دیجئے، تیسرے دن دے دیجئے، یا نہیں تو چھٹا دن چھوڑ کے 10 دن بعد دیجئے، 15 دن بعد دیجئے۔ جس دن لوگوں نے ایک خاص رسم ایجاد کر لی ہو، اس رسم کی مناسبت سے آپ اگر تحفے دیتے ہیں، آپ کی نیت وہ رسم منانے کی نہ بھی ہو تب بھی لوگوں کے رسم منانے کے ٹائم ٹیبل سے موافقت کرنا، اس کی اجازت اسلامی شریعت میں آپ کو نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے ایسا۔ جس دن لوگ چھٹی منانے کے عادی ہوں اس دن آپ عام تحفے تحائف بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ہے چھٹی کی رسم جو ولادت کے موقع پر ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہے، غیر اسلامی رسم ہے، اس کا منانا جائز نہیں ہے۔ تحفے تحائف دینا، بچے کے لیے کپڑے گہوارہ ددیال والے دے دیں، ننیال والے لے لیں، بلکہ سب سے بڑھ کر بچے کی بنیادی ضرورتیں جیسے جھولا ہوا یا اس کے بنیادی کپڑے، وہ تو باپ کو خرید کے لانے چاہیے نا، باپ اصل ذمہ دار ہے اس بچے کا۔ یہ کیوں امید رکھے کہ سسرال سے مجھے میرے بچے کو کچھ آئے گا، بندہ خود کرے۔ یہ اصل مسئلہ ہے اسلامی شریعت کا، اس کو یاد رکھیے۔ چھٹی کی رسم غیر اسلامی رسم ہے۔ دوسری رسم کا بھی آج کے درس میں تذکرہ کر لیتے ہیں۔ یہ دوسری رسم ہے جو اسی ولادت کے مسئلے سے جڑی ہوئی ہے، وہ ہے چھلا، ہماری زبان میں کہتے ہیں چھلا، وہ فارسی میں اصل میں ہے چلا۔ چلا کہتے ہیں 40 سال کا دورانیہ، 40 سال کا، معاف کیجئے 40 دن کا دورانیہ، یعنی 40 دن کا ایک پیریڈ۔ یہ چلا کیا ہوتا ہے؟ بچے کی پیدائش سے لے کر برابر 40 دن کے بعد گھر کے اندر جو ماں ہے وہ غسل کرتی ہے، نہاتی ہے، نئے کپڑے پہنتی ہے، بنتی ہے، سورتی ہے۔ اس دن باقاعدہ پورے خاندان والوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ضیافت کی جاتی ہے، دعوت کی جاتی ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے۔ یہ چھلا، یہ چھلا اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ چھلا جو ہے نا شریعت مطہرہ کے ایک صحیح مسئلے کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایک صحیح مسئلہ،
اس صحیح مسئلے کی بگڑی ہوئی شکل ہے جسے لوگ چلے کے طور پہ مناتے ہیں. صحیح مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے بچے کی ولادت جیسے ہی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو بچہ جو ہے رحم مادر میں پانی میں تیرتا رہتا ہے، پانی میں رہتا ہے. جیسے ہی بچے کی ولادت ہو جائے، چاہے وہ نارمل ولادت ہو یا پھر یہ کہ سرجری کے ذریعے ہو، وہ جو پانی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ پانی نکلنے لگتا ہے. جیسے ماہواری میں عورت کے ایام ہوتے ہیں ویسے ولادت کے بعد کے بھی ایام ہوتے ہیں. ان ایام کو نفاس کے ایام کہا جاتا ہے. ان ایام کو نفاس کہا جاتا ہے. یہ جو نفاس کے ایام ہیں ان دنوں کے سلسلے میں یہ ضابطہ یاد رکھیے. شریعت مطہرہ کا یہ ضابطہ یہ ہے کہ نفاس کے ایام متعین ہیں. کیسے متعین ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک یہ نفاس کے ایام ہو سکتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کانت النفساء تجلس على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما. اللہ کے نبی کے زمانے میں نفاس والی عورت یعنی بچے کی ولادت کے بعد جس کی ناپاکی کے ایام جاری ہوتی، اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ عورت 40 دن تک اپنے نفاس کی مدت میں بیٹھا کرتی تھی. یہ مسئلہ آپ کو مسئلے کے طور پہ سمجھ لیں. نفاس کے زیادہ سے زیادہ ایام 40 دن ہوتے ہیں اور کم سے کم دنوں کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. کوئی عورت ایک ہفتے میں بھی پاک ہو جا سکتی ہے، 10 دن میں پاک ہو جا سکتی ہے، 15 دن میں پاک ہو سکتی، 20 دن 30 دن میں کبھی بھی پاک ہو سکتی ہے. جس دن عورت پاک ہو گئی اس دن اس کی ناپاکی کے ایام یا نفاس کے ایام ختم ہو گئے. جس دن اس کے پاکی ہو گئی، اور پاکی کو پہچاننے کا طریقہ عورتیں جانتی ہیں، جیسے ماہواری کی پاکی کو وہ پہچانتی ہیں، ایسے ہی نفاس کا بھی مسئلہ ہے، اپنی پاکی ناپاکی کو پہچاننے کا مسئلہ. اگر وہ پاکی اور ناپاکی کے ایام کو پہچان لیتی ہیں تو ناپاکی اور پاکی کے ایام کو پہچان لینے کے بعد جیسے ہی پاکی ہوتی ہے، وہ ایک ہفتے پہ ہوتی ہے، 15 دن پہ ہوتی ہے، 20 دن 30 دن، وہیں اس کے ایام نفاس کے ختم ہو جاتے ہیں. یہاں سے عورت کو غسل کر لینا چاہیے اور وہیں سے نماز کی بھی پابندی شروع کر لینی چاہیے. اور اگر یہ ناپاکی ختم نہیں ہوئی، یہ ناپاکی کا سلسلہ جاری رہا، تو زیادہ سے زیادہ 40 دن میکسیمم ہے. 40 دن کے بعد بھی اگر ناپاکی جاری رہے تو اسے ناپاکی نہیں شمار کیا جائے گا، اسے پاکی کے ایام 40ویں دن کے بعد پاکی ہی شمار کیا جائے گا. اسلامی شریعت میں یہ ضابطہ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی ولادت کے بعد عورت جب تک ناپاک رہتی ہے تب تک وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی. جیسے ہی پاک ہوگی غسل کر لے گی، اپنے کپڑے پہن لے گی اور اپنے معمولات زندگی میں آ جائے گی. وہ اپنے شوہر کے لیے حلال، شوہر کا اس کا رشتہ جو ہے خاص رشتہ جو ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ یہ پاکی کے ایام میں نماز روزہ جو شریعت کی پابندیاں سب آ جاتی ہیں. اب ہمارے سماج میں یہ جو ایک صحیح مسئلہ نفاس کا مسئلہ، اس مسئلے کو جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے لوگوں نے یہ مان لیا کہ کوئی بھی عورت اگر ولادت سے فارغ ہوتی ہے تو وہاں سے 40 دن تک اسے انتظار کرنا ہے. پاکی ناپاکی کا کوئی ضابطہ نہیں ہے ان کے پاس، 40 دن تک رہنا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے یہ عورت 40 دن تک غسل نہیں کرتی، 40 دن تک ناپاک بھی رہے یا پاکی بھی ہو جائے تب بھی وہ بقیہ دنوں میں نماز نہیں پڑھتی ہے. اور پھر اس کے بعد 40ویں دن باقاعدہ رسم منائی جاتی ہے. عورت نہا دھو کر نئے کپڑے پہننا، بننا سورنا، ایک طرح سے پھر سے اسے سوارا جاتا ہے. یہ اسلامی شریعت کی نظر میں غلط رسم ہے. چلے کی یہ رسم اسلامی شریعت کی نظر میں صحیح مسئلے کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اسلامی شریعت کے ایک صحیح مسئلے کی بگڑی ہوئی شکل، اور خاص طور پر اس دن ضیافت کرنا، دعوت کرنا بے بنیاد مسئلہ. عورت درمیان میں بھی پاک ہو جاتی ہے تو پاکی کے دن دعوت کرنا شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں، بے بنیاد مسئلہ. چاہے وہ 20 دن پہ پاک ہو، 40 دن پہ پاک ہو، یہ دعوت کرنا، ضیافت کرنا یہ درست نہیں ہے.
اور اگر کوئی آپ کو چلے کی دعوت دے، کہے کہ فلاں گھر میں، ہمارے گھر میں چلے کی دعوت، ہمارے گھر میں چلے کی دعوت، یہ غیر شرعی مناسبت، غیر شرعی مناسبت سے کی جانے والی دعوت، غیر شرعی مناسبت سے کی جانے والی ضیافت، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس قسم کے رسم و رواج سے پرہیز کرے۔ تو یہ دو بڑی رسمیں ہیں، ایک چھٹی کی رسم جس میں زیادہ تر تعلق بچے سے ہے، دوسرے چھلے کی رسم جس کا تعلق اس ماں سے ہے جس نے بچے کو جنم دیا ہو۔ یہ دونوں کی دونوں رسمیں ہمارے سماج میں رائج ہیں، شریعت مطہرہ میں ان دونوں کا کوئی وجود نہیں، ان دونوں کے شریعت اسلامیہ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ غلط رسم و رواج میں سے یہ کچھ رواج ہیں جو میرے اور آپ کے سماج میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں۔ بات کو میں مختصر کر کے ختم کر لیتا ہوں، کہنا یہ ہے کہ ایسی جتنی بھی رسم و رواج ہمارے علم میں آتے ہیں اور ان کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ یا تو شریعت کی بگڑی ہوئی شکل یا پھر یہ کہ غیروں سے لی ہوئی رسم و رواج ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں، شریعت مطہرہ کی جو پاکیزہ تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان رسوم کو پہچان کر اس رسم و رواج سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔